ویڈیو سے پہلے مختصر تعارف۔ تاریخ اسلام کا بہت بڑا معلم اخلاق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن محمد ابو حامد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ 1058 میں بامقام طوس خراسان میں پیدا ہوئے۔ طوس جرجان نیشاپور میں تعلیم پائی اور بہت جلد علم و فضل کے آسمانوں پر مہر تابہ بن کر جگمگانے لگے۔ پہلے بغداد میں وزیر نظام الملک کے مدرسہ نظامیہ کے معلم مقرر ہوئے، پھر 4 سال بعد اس سے الگ ہو کر زہد و اتقاء کی زندگی اختیار کر لی۔ آخری عمر میں سلطان ملک شاہ کے درخواست پر نیشاپور کے مدرسے کے معلمی قبول کر لی۔ دسمبر 1111 میں بامقام طوس آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی تصانیف کی تعداد 79 بتائی جاتی ہے۔ ان میں کیمیائے سعادت اور احیاء علوم الدین بہت مشہور ہیں، تو اس کمال شخصیت کی کمال باتیں غور و خوض کے ساتھ سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کا ذکر اس کی پیٹھ پیچھے اس طریق پر کیا جائے کہ اگر وہ سنے تو اس کو رنج ہو۔ ریاکاری گویا اللہ تعالیٰ کی نسبت لوگوں کو زیادہ عزیز رکھنا ہے۔ عالم کو بردبار، حلیم الطبع اور صاحب وقار ہونا چاہیے۔ تمسخر اور مزاح سے بچنا چاہیے۔ جو بات معلوم نہ ہو اس کو سیکھنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے، اور باعمل ہونا چاہیے، کیونکہ بغیر عمل کے دوسروں پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑ سکتا۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے، بلکہ ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ صبح سویرے اٹھنا چاہیے، اور سب سے پیشتر جو خیال دل میں آئے یا زبان سے نکلے وہ اللہ پاک کا ذکر ہونا چاہیے۔ بدخلقی نجاست باطنی کی دلیل ہے۔ بلند آواز سے رونا بے صبری اور کہکا مار کر ہنسنا صفاحت کی دلیل ہے۔ زبان نرم ترین عضو بے استخوان ہے، یعنی ہڈی کے بغیر ہے۔ اگر گفتار بھی نرم ہو تو زبان ہے، ورنہ زیان ہے، یعنی نقصان دہ ہے۔ کلام میں نرمی اختیار کر، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ برے کاموں سے بچنے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے، اور دل کے صاف ہونے کے لیے باطنی تقوی ضروری ہے۔ تصدیق باللسان پیوست ہونا ہے ایمان کا، اور تصدیق بالقلب مغز ہے ایمان کا۔ علم دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ کرے، ذاتی برائیوں سے واقف کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق دل میں پیدا کرے، دنیا کی طرف سے ہٹائے، دین کی طرف لگائے، اور برے افعال سے روکے۔ نیک نصیحت کے ماننے کی طرف طبیعت کا مائل نہ ہونا اور اپنی باتوں کی تردید سے رنجیدہ ہونا کبر ہے۔ عجب و کبر اور فخر نہایت مہلک بیماریاں ہیں۔ اپنے آپ کو عظمت اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کا نام عجب ہے۔ بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرنا، اس کی ضروریات کا انتظام کرنا، اور راہ شریعت پر قائم رہنا بہترین عبادت ہے۔ خود کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، کیونکہ دراصل بڑائی اسی کو سزاوار ہے، یعنی سجتی ہے۔ جب تک آنکھوں کی حفاظت نہ کی جائے فسق و فجور سے بچنا دشوار ہے۔ وہ دوست جو صرف تمہاری اچھی حالت کا دوست ہو اور مشکل وقت میں کام نہ آئے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ قرض کی ادائیگی کی طاقت رکھتے ہوئے ایک ساتھ بھی دیر کرنا ظلم ہے، البتہ اگر قرض خواہ کی اجازت ہو تو جائز ہے۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے،
اور خواہش سے مغلوب ہونا جانوروں کی۔ اکثر تاخیر نکاح بھی سبب زنا بن جاتی ہے اور وبال والدین پر ہوتا ہے۔ بچوں کی اصلاح مکتب میں ہے اور عورتوں کی گھر میں۔ عورت کے ساتھ نیک خو رہنا چاہیے، اس کو رنج نہ دے بلکہ اس کا رنج سہے۔ جو شخص مال کافی رکھتا ہو اس کے لیے کسب کرنے سے عبادت بہتر ہے۔ لوگوں کے دلوں میں عزت و منزلت پیدا کرنے کے لیے دکھاوے کے طور پر نیک خصلتیں اختیار کرنا ریا ہے۔